اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ شیخ نے جو کہا کہ مشہور ہے کہ جناب ایک بوڑھی کا کہ وہ بیٹا جو ہے وہ ڈوب گیا، شادی ہو گئی تھی، سیرا بندھا ہوا تھا تو بارات ڈوب گئی، تو وہ جناب اس نے شیخ کی بارگاہ میں اس نے بوڑھی نے عرض کی تو پیر صاحب نے دعا کی تو وہ بارات جو ہے وہ کشتی تر آئی، اور اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا جناب، میں اس لیے نہیں کہتا کہ آپ اس کو مانیں ضرور، لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ اللہ نے فرعون کے لیے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اے فرعون میں آج تمہیں ڈبو تو رہا ہوں لیکن میں تیرے بدن کو صحیح سلامت ساحل پر لگاؤں گا تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی رہے کہ یہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کا مارا ہوا ہے، اس کی شکل دیکھو۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنے ہزار سال ہو گئے؟ 4000 3000 4 سال ہو گئے، پڑا ہوا ہے ابھی، فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، قرآن نے کہہ دیا اللہ مارے اساں تے کڈیا بھی مویا سٹیا جینا کڈیا مویا۔ غور کرو نا یار، عقل ہاتھ پاؤ، ذوق بیدار کرو۔ اللہ ماریا اساں سٹیا جینیوں تے کڈیا مویوں۔ موسیٰ علیہ السلام دی کمال کدھر گئی؟ نبی 7 معجزے کول قرآن پہ بیان کردہ ہے، 7 معجزے تے اتھے معجزہ نبوت دا نہیں دسیا۔ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کیوں چپ ہون؟ اللہ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تجھے تیرے بدن کو باہر نکالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشانی رہے۔ جی اللہ مطلب ہے کہ 7 معجزے نبیاں نو تسی پاؤ، اے تہاڈا دشمن ہے، مقابلہ موسیٰ تیرے نال کیتا، تو اس دے متعلق کون کچھ نہ آکھ، میں جانا تے اے جانے تے ڈبویا بھی میں تے کڈیا بھی میں، صرف فرق ہے کہ ڈبویا جینیوں میں تے کڈیا مویا میں۔ تے جیڑا جینیوں ڈبو سکتا ہے تے مار کے کڈ سکتا ہے، او جڑے ڈبے جینے ہون، جڑے جی کے ڈبے ہون، انہاں جی کے نہیں تار سکتا۔ ٹھیک ہے؟ جیڑا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذات ایک زندہ انسان کو زندگی کی حالت میں ڈبو کر مار سکتی ہے اور مار کر پھر موت کی حالت میں نکال سکتی ہے، وہ ایک انسان کو یا بہت سے انسانوں کو زندہ ڈبو کر مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
جو انسان کو اتنے مراحل سے گزار سکتا ہے. میں ترجمہ نہیں کرتا، دیر ہو رہی ہے، تو آپ دیکھ لیں قرآن شریف میں اس کا ترجمہ. تو جو اتنے مراحل سے انسان گزار سکتا ہے وہ اس پر زدہ قادر نہیں ہے. فرمایا لیسا ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ وہ ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کر دے. اور قیامت تو بعد ضرور زندہ کرنے سو پہلے نہیں زندہ کر سکنا ہے. جڑے عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرنے رہے انہوں نے ذاتی کمال تو نہیں ہے، پیچھے تو کنیکشن لگایا اللہ باذن اللہ، اللہ دے حکم نال. اللہ حکم نہ دے تو نہ کسی ولی دی جرت ہے نہ کسی نبی دی جرت ہے. ٹھیک ہے، تے اللہ کا دے اذن دے چھوڑے تے ولی بھی کرم کرتا ہے. فرق صرف کی ہے، میں نو اختلاف کی ہے، میں نو اختلاف ہے کہ اللہ دے فضل نال اے جڑے اے چاون عرض کرن تے کرم او کردا ہے، کرم او کردا ہے. ہاتھ انہاں دا ہوندا ہے، کرم اس دا ہوندا ہے. ٹھیک ہے، کرم اس دا ہوندا ہے، ہاتھ انہاں دا ہوندا ہے. اے بلب جل رہا ہے نا، بلب شیشہ ہے، اور چیز ہے. لائٹ پیچھے جڑی ہے ہو رہے، کرم بجلی دا ہے، روشن بلب ہے. اور بجلی ظاہر کتھے ہو سی؟ رسی چوئے گی، اس بان سے چوئے گی، کداں چو سی، تمبو بھی چوئے گی؟ نہیں، اس کا ایک خاص مدر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک خاص مدر چاہیے جس میں وہ ظہور کرے. اللہ نے اپنی قدرتوں کا ظہور انسان میں کیا، انسان کو شاہکار بنایا اپنا. تو اگر نبوت کا علوم آج کر سنیے، جملہ بڑا تاریخی جملہ کہنے والا ہوں کہ اگر نبوت کے علوم ختم نہیں ہوئے، آپ بتائیں کوئی نبوت کا علم ختم ہوا؟ جاری ہے، سارے علماء پڑھ رہے ہیں نا. یہ ظاہری علوم ہیں، ظاہری فیضان ہے. تو باطنی فیضان کیا ہے؟ ظاہر کے مقابلے میں باطن بھی ہوتا ہے. باطنی کیا ہے؟ باطنی کیا ہے؟ باطن یہ ہے انی اخلق لکم، میں پیدا کروں گا تمہارے لیے. یہ اور دنیا ہے. یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں انسان کہہ سکتا، یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں کہہ سکتا، مدرسے میں جانے سے نہیں کہہ سکتا. یہ کوئی اور دنیا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. اللہ کی باتیں کرنے لگنا، اللہ جیسی باتیں کرنا، اللہ نہ ہو کر اللہ جیسی باتیں کرنا ہے جی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے. تو جو اگر ظاہر آپ امت تک منتقل ہوا ہے تو کیا نبیوں کا باطن منتقل نہیں ہوا؟ نبیوں کا باطن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، مولوی نہیں بتا سکتا. نبیوں کا باطن کیا ہے؟ ان کی سینہ صافی، ان کی روشن ضمیری، ان کا تقوی و طہارت سے جو ان کا لوح ذہن ہے، وہ چمکتا ہوا لوح ذہن جس پر ساری دنیا نظر آتی ہے. وہ روشنی، وہ جذبہ، وہ ذوق، جس طرح کتابیں منتقل ہوئیں، حدیث کی کتابیں منتقل ہوئیں، اندر اندر سے وہ باطن بھی منتقل ہوا لوگوں کے سینوں میں. اگر اوپر سے ظاہر ہوا، نیچے سے باطن منتقل ہوا، اوپر سے ظاہر منتقل ہوا، نیچے سے باطن منتقل ہوا.